یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والو، اے شرابیوں، اے زانیوں، اے حرام کام کرنے والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ، اللہ کا باب رحمت کھلا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ تم نے جتنے بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہیں، آؤ تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا میں ہم نے غلطیوں کا کرائٹیریا بنایا ہے، یہ غلطی معاف ہوگی، یہ والی معاف نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمارے یہاں غلطیوں کا سائز ہوتا ہے، ہر غلطی ہم معاف نہیں کرتے، چھوٹی موٹی غلطی ہے معاف، بڑی غلطی ہم نہیں معاف کرتے، بڑی غلطی کے لیے بڑی سزا ہے۔ لیکن وہ اللہ اتنا کرم والا ہے، اتنا رحم والا ہے، اتنا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کے گناہ کتنے بڑے ہیں، آپ کے گناہوں کا سائز کتنا بڑا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میرے رب کی رحمت کا سائز آپ کے گناہوں سے بہت بڑا ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرا رب آپ کو تمام گناہوں کے باوجود معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اللہ کے یہ بھی قانون نہیں۔ صبح کا بھولا 1 سال بعد لوٹ کے آ جائے، 10 سال بعد لوٹ کے، مرنے کے پہلے جب لوٹ کے آ جائے، میرا رب کہتا ہے اسے بھولا مت کہنا، وہ سچی توبہ کر کے آئے۔ ایک حدیث سناؤں آپ، ذرا دل کا کوئی دروازہ کھلا ہو تو کھول دینا اس کو، ذرا اس حدیث کو بڑے غور سے سننا۔ حدیث بھی کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، تابعی روایت کرتے ہیں صحابی سے، صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کوئی حدیث روایت کرے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا، جب تک تو مجھ سے آ کر کے معافی مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے کنارے بھر جائیں تیرے گناہ سے، اتنا گناہ کر کے آئے کہ تیرے گناہوں سے دنیا بھر جائے، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، اور پھر آ کر کے تو سچے دل سے مجھ سے توبہ کرے، میرے بندے میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تھوڑی کسی کو حساب دینا ہے، مجھے تھوڑی کسی کو جواب دینا ہے۔ میرے بندے، میں کسی کو حساب دینے والا، جواب دینے والا نہیں ہوں، تو آ تو صحیح میرے پاس، تو معافی مانگ تو صحیح، تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں گے، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کے میرے پاس آئے، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر تو اس حال میں میرے پاس آئے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو توحید پر ہے، تو صحیح عقیدے پر ہے، تو صحیح ایمان پر ہے، اور اتنا گناہ لے کر کے آیا ہے کہ زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی ہے، اے میرے بندے، اگر تو ایمان لے کے آیا ہے، تو توحید لے کے آیا ہے، تو سچی توبہ لے کے آیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین بھر کے تیری گناہوں کی بخشش کر دوں گا، وَلَا أُبَالِي، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا میں کوئی غلطی کرتا ہے، ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں شیشہ جب ٹوٹتا ہے، اس کو جتنا بھی جوڑ دو، ٹوٹنے کا جو نشان ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں باقی رہتا ہے۔ کوئی غلطی کر دے، ہم معاف بھی کر دیتے ہیں نا، لیکن اگر غلطی بڑی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا احساس تو رہتا ہے۔ آئیے اللہ کا قانون کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں،
اللہ 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتا ہے، 3 مہا پاپ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، مہا پاپ ہے 3۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ پہلا گناہ ہے جس سے وہ بچتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور میرے نیک بندے کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے، کسی نردوش کو قتل نہیں کرتے۔ اور تیسرا گناہ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ مسئلہ یاد رکھو، چونکہ آج یہ مسئلے سامنے آ رہے اس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ فیملی پلاننگ ہمارے یہاں ہوتی ہے، 2 بچے نہیں صاحب، ابھی تیسرا بچہ نہیں چاہیے، اس کے لیے بہت سارے راستے اپنائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر گربھ ٹھہر گیا ہے، اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور پھر اس حمل کو آپ گراتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ گراتے ہیں کہ نہیں ابھی تو 2 ہی بچے کے ہم اس کا خرچ بڑی مشکل سے اٹھا پا رہے، ابھی تیسرا بچہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اگر اس سوچ کے ساتھ آپ نے حمل ٹھہرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کو مارا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ حمل کے ٹھہرنے کے بعد اس کو قتل کرنے، ایبارشن کرنے کی اجازت، گربھ پات کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک صورت ہے اجازت کی، جب عورت کی صحت بہت ہی کرٹیکل ہو اور ڈاکٹرز کا اتفاق ہو اس بات پر کہ نہیں یہ اب اس لائق نہیں ہے، اگر اس کو ڈیلیوری کا معاملہ آیا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو وہاں شریعت کا قاعدہ لاگو ہوگا کہ جب 2 خطرے اگر اکٹھا ہو جائے تو جس میں ہلکا خطرہ ہے اس کو اپنا لیا جائے، چونکہ وہاں ماں کی جان کو خطرہ ہے اس لیے بچے کو قربان کیا جائے گا ماں کے اوپر۔ لیکن عام حالات میں اس ڈر سے کہ صاحب ہم کیسے انتظام کریں گے، اگر حمل ٹھہر گیا ہے اس کو گرانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسرا بڑا گناہ قرار دیا اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ اور تیسرا گناہ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ پڑوسی کا نام کیوں لیا؟ کیا کسی اور کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ نہیں، حرام تو سب کے ساتھ ہے، مگر پڑوسی کے ساتھ اس لیے آپ نے خاص طور سے ذکر کیا کیونکہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جو انسان غلط کام کرتا ہے وہ ڈبل غلط کام کرتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی پر اعتماد اور وشواس کرتا ہے۔ اگر پڑوسی کے وشواس کا خون کرتا ہے، اس کے بھروسے کا خون کرتا ہے تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ تو نبی نے 3 بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی آیت پڑھی سورہ فرقان کہ دیکھو اللہ 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کیجئے گا، ان 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اور ان 3 بڑے بڑے گناہوں پر جہنم کی سزا کا اعلان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کوئی زنا کر دے، کوئی قتل کر دے، کوئی شرک کر دے، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اے اللہ اگر شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، توبہ کرنے والا، اگر زنا کرنے والا اگر توبہ کر لے تو اے اللہ تیرے یہاں معافی کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے یہاں معافی کی تو گنجائش ہے ہی، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، زنا کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے، ایمان والا بن جائے، نیک عمل کرنے والا بن جائے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو سن لو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اپنے ان گنہگار بندوں کے نام اعمال میں جتنے گناہ تھے ان کو ٹرانسفارم کر کے، ان کو چینج کر کے، ان کو کنورٹ کر کے نیکی بنا دوں۔ اب تک اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ تھے
اس نے راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کی ہے، اس کے آنسوؤں کے بدلے، اس کے رونے کے بدلے، اس کے گڑ گڑانے کے بدلے اللہ اس کے اکاؤنٹ کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا کرم والا ہے میرا پروردگار، کتنا رحم والا ہے میرا پروردگار۔ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں لوگ رحمت کی مثال دیتے کہ ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اپنے بچے پر ترس کھاتی ہے، کوئی نہیں کھاتا، مگر میرا رب، میرا پروردگار، ایک ماں کو اپنے بچے پر جو رحم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ رحم اللہ کو اپنے بندے پر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو توبہ تو کر لے میرے بندے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں اور تیرے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا، اس نے کہا کہ یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ دیکھو وہ زمانے کا ڈاکو تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا، مگر اس کو پتا تھا کہ توبہ کرنا ہے تو مجھے کسی عالم سے سمپرک کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں عالم کا کام ہم لیتے ہیں انٹرنیٹ سے، فتویٰ پوچھنا ہو تو یوٹیوب پہ جا کے سرچ مارتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ کیا جواب ملتا ہے۔ گوگل کو ہم نے عالم کا درجہ دے دیا، یوٹیوب کو عالم کا درجہ دے دیا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، گوگل اور انٹرنیٹ بہت کام کی چیز ہوگی مگر عالم کو ریپلیس نہیں کر سکتی، یہ عالم کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ گوگل، انٹرنیٹ، یوٹیوب یہ عالم کا الٹرنیٹ نہیں ہے، عالم کی جگہ عالم ہی کو دینی چاہیے۔ وہ 99 لوگوں کا قاتل ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے غلط پتہ بتا دیا، عالم کا پتہ نہیں بتایا، راہب کا پتہ بتایا۔ اچھا راہب کون ہوتا ہے؟ راہب اس کو بولتے ہیں جو بہت بڑا عبادت گزار ہو سکتا ہے عالم بھی ہو، لیکن اگر صرف عبادت کرنے والا اور عالم نہیں ہے تو وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ شریعت کی نظر میں عالم ایک الگ چیز ہے، عابد ایک الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان تہجد گزار ہو، نفل روزہ رکھنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، عالم نہ ہو، اس کو آپ عالم کے ایکول نہیں کر سکتے، عالم کے برابر نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے اس کو راہب کا پتہ بتا دیا، وہ آیا راہب کے پاس، اس نے کہا کہ I have killed 99 persons، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے پاس توبہ کرنے کا کوئی چانس ہے؟ اب دیکھو جو وہ راہب تھا نا، راہب کس کو بولتے ہیں؟ جو دنیا کو چھوڑ دے۔ ہمارے ہندی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ بالکل ایگزیکٹ اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ہندی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے برہمچاری۔ برہمچاری کس کو بولتے ہیں؟ جو دنیا سے کوئی ناتا نہ رکھے۔ حالانکہ بڑے بڑے برہمچاری جو ہے اندر سے ڈھول میں بڑا پول ہوتا ہے، اوپر سے برہمچاری ہوتی ہے، اندر سے بڑا معاملہ گڑبڑ رہتا ہے۔ ہمارے یہاں یو پی میں بھی ایک برہمچاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اوپر سے برہمچاری ہوتے ہیں، اندر سے کیا ہے اللہ عالم۔ تو اب یہ راہب جو ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، تو ظاہر ہے اب وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو راہب تھا اس کو گناہوں سے نفرت تھی۔ اس نے کہا ارے تو 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے آیا ہے، چل بھاگ جا یہاں سے، تیری توبہ قبول نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جتنی زیادہ آپ عبادت کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب آئیں گے، اتنا گناہوں کی نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اس راہب کے دل میں گناہ کی اتنی نفرت تھی، اس نے غلط فتویٰ دے دیا۔ 99 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے آیا تھا، اس نے غلط فتویٰ دے دیا، اس نے فتویٰ غلط دیا، مگر کیوں دیا؟ کیونکہ وہ گناہوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے کہا جا تیری توبہ قبول نہیں، تو 99 لوگوں کو قتل کر کے آ کے توبہ کرنے آیا۔ اب اس قاتل کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پتہ کیا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اب لوگوں نے صحیح ایڈریس بتایا، ہاں فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ آیا اس دور کے سب سے بڑے عالم کے پاس، کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا، اس عالم نے کہا توبہ کرنا چاہتے ہو، من یحول بینک و بین توبتک، ارے کون ہے جو تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا؟ یہ اللہ کے اور تمہارے بیچ کا معاملہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بے شک تم توبہ کر سکتے ہو، لیکن ہاں توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا،
اس غلط لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا، چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرنا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا جب آپ سود خوروں کے بیچ میں رہیں گے تو سود کھانے میں آپ کو حرج محسوس نہیں ہوگا، حرام کھانے والوں کے بیچ میں رہیں گے حرام کھانے میں قباحت محسوس نہیں ہوگی، بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نماز چھوڑنے میں آپ کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسموکنگ کرنے والے اور ڈرنک کرنے والے اور شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کو سگریٹ اور شراب کی نفرت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ انسان کے اوپر صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جانتے ہو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا، اتنے بڑے نبی کا بیٹا اپنے باپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں کہتے ہیں پسرے نو بدا بنشست کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، اپنے باپ، اس کے باپ نبی تھے، نبیوں کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، مگر اپنے خاندان سے اس کا رشتہ کٹ گیا۔ وہ سگے اصحاب کہف روزے چند، اور حضرت اصحاب کہف کے جو کتے کا جو کتا تھا، اصحاب کہف جو چند نوجوان اللہ کے توحید کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے گفا میں جا کے چلے گئے تھے، 300 سال تک سوئے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو چند دن ان نیک لوگوں کے ساتھ تھا تو وہ مردم شد، اس کا شمار ان کے ساتھ ہونے لگا، اور قرآن میں جب اللہ نے ذکر کیا اصحاب کہف کا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے میرے بھائی، انسان کس کی سنگت میں رہتا ہے، کس کے کمپنی میں رہتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ بات ہمیں اور آپ کو بھی نوٹ کرنی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کی صحبت میں رہو، صلحاء کی صحبت میں رہو، اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھو۔ آپ کی بچی کانوینٹ میں پڑھتی ہے، آپ کی بچی گرلز کالج میں پڑھتی ہے، آپ تو مطمئن ہیں کہ آپ کی بیٹی لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے، لڑکیوں کے اسکول میں پڑھتی ہے، مگر اس میں بے حیا لڑکیاں بھی ہیں، اس میں بے شرم لڑکیاں بھی ہیں، اس میں ناجائز تعلقات بنانے والی لڑکیاں بھی ہیں، اور آپ کی بیٹی اور آپ کی لخت جگر جب ان لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے اور ان کے ساتھ دوستی کرتی ہے تو میرے بھائیوں ان کے غلط اخلاق اور ان کی بے حیائی کو آپ کی بیٹی بھی سیکھتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی صحبت پر بہت نظر رکھو۔ اور میرا مشورہ یہ ہے آپ کے لیے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں گاہے بگاہے آتا ہوں، ابھی پچھلے سال فروری میں بھی ہمارے عبد الکریم بھائی کی ایک دعوت پر آیا تھا، آج پھر آیا ہوں آپ کے بیچ میں، اس مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ میں ایک تعلق آپ کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، اس محبت اور تعلق کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ آج اس علاقے میں آج ہمارے بچوں کو دین کے علم سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سارے بچوں کو عالم بنا دیجیے، نہیں، عالم بنانا کمپلسری نہیں، ساری بچیوں کو عالمہ بنانا کمپلسری نہیں، مگر یہ دور فتنوں کا دور، بے حیائی کا دور، گندگی کا دور، آپ کے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو دین سے دور کرنے کی کیسی کیسی سازشیں چل رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کو دین کے علم سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اسکول کی تعلیم دلائیے، کالج کی تعلیم دلائیے، گریجویشن کرائیے، ماسٹرز کرائیے، بی ایڈ کرائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی ضرورت ہے ہماری قوم کو، مگر مکان کی بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کی بنیاد میں ایسا دین کی بنیاد ڈال دو۔ اپنی مسجدوں میں، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں ایک اچھا سا مکتب قائم کرو، ایک اچھا سا مکتب قائم کرو جہاں آپ کے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں 1 گھنٹہ آ کر کے عالم صاحب کے پاس قرآن پڑھ لیں، نبی کی دعائیں سیکھ لیں، نبی کی سنتیں سیکھ لیں، عقیدے کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنے اسکول میں اور کالج میں پڑھنے والے ان بچوں کی بنیاد میں اگر صحیح عقیدہ اور صحیح دین ڈالا ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک وہ ان کے دل کے اندر باقی رہے گا۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دینا میرے پیارے ساتھی۔ صحبت بہت اثر کرتی ہے، بہت افیکٹ کرتی ہے۔ اس عالم نے کہا کہ توبہ کرنا چاہتا ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، تجھے اپنی بستی کو چھوڑنا پڑے گا، فلاں بستی میں جانا پڑے گا۔ اب ذرا سننا میرے پیارے ساتھیوں حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کی نیت سے اپنی بستی سے نکلا اور آدھے راستے میں پہنچا کہ روح نکلنے کا ٹائم آ گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اپنی منزل پر پہنچ جاتا، اس کے بعد اللہ اس کی روح نکالتا، مگر نہیں، اللہ کا قانون اپنی جگہ، جس کی روح نکلنے کا جہاں ٹائم ہے وہیں وہ مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ عبد الغفار صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بنارس میں ہی مریں گے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لال مٹیا میں ہی مریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے اسی دنیا میں
کہ لاہور میں بم دھماکہ ہوتا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے، اور سعودی حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے بڑے معزز یہ عالم تھے، ہمارے یہاں سے پڑھے تھے، مدینہ سے پڑھے تھے، ان کا علاج ہم کرائیں گے۔ بائی فلائٹ ان کو ریاض لے کے جایا جاتا ہے، اور ریاض کے ہاسپٹل میں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر دم توڑ دیتے ہیں۔ بم دھماکہ لاہور میں ہو رہا ہے، انتقال ریاض کے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، اور پھر جنازہ مسجد نبوی میں مدینہ شریف میں لایا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں امام حرم، امام مدینہ ان کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ بقیع کا قبرستان جہاں سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں، وہاں اس قبرستان میں علامہ احسان الہی ظہیر دفن ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی نہیں جانتا کہ کب کہاں مرے گا۔ یہ جو توبہ کرنے کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے اور ہم ٹال دیتے ہیں، ہمارے پاس حج کرنے کی پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، مگر ہم نہیں، چلو بھائی اگلے سال دیکھیں گے۔ ارے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو اگلے سال زندہ رہے گا؟ میں نے اپنی انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھا، حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے بوڑھے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہ ارمان دیکھا کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ عمرہ کر لیا ہوتا، کاش ہم نے جوانی میں یہ طواف کر لیا ہوتا۔ ہم نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے ان بزرگوں کو، ان بوڑھے مردوں کو، ان بوڑھی عورتوں کو ہانپتے ہوئے اور آرام کرتے اور سستاتے ہوئے دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس بات کا پچھتاوا تھا کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ کام کر لیا ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کرنے کے لیے اس بات کا انتظار مت کرو کہ بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ آپ بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے؟ کہ آپ نے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے ہیں؟ روح کب نکلے گی ہم نہیں جانتے۔ 100 لوگوں کا قاتل تھا، توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا، آدھے راستے میں اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اب فرشتے آ گئے، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس کی روح کو میں لے کے جاؤں گا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا 100 لوگوں کا قاتل تھا، میں لے کے جاؤں گا۔ دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، اور تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اور یہ دونوں فرشتے اس کو جا کر کے اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تم فیصلہ کر دو۔ وہ تیسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت آسان راستہ ہے، قیسوا ما بین الارضین، دونوں طرف کے راستے کو ناپ لو۔ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے، رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے، عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ تو ناپا گیا۔ فرشتوں کے لیے بھی ناپنا کون سا مشکل کام ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایکسٹرا نیچرل طاقتیں دی ہیں، سپر نیچرل طاقتیں دی۔ فرشتوں نے ناپا، اور جب ناپا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ انسان نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالش، جس کو ہمارے یہاں بنارس میں بتا، آپ کیا بھی بتا ہی بولتے ہوں گے شاید، ایک بتا وہ قریب تھا، ایک بتا وہ زیادہ قریب تھا، کس کے؟ نیک لوگوں کی بستی کے، صرف ایک بتا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں توبہ سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بتا قریب کر دیا، ایک بتا قریب ہو گیا، اور وہ انسان جو 100 لوگوں کا قاتل تھا اللہ کی رحمتوں میں چلا گیا، اللہ کی جنت میں چلا گیا، اور رحمت کے فرشتے اس کو لے کے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کا خطبہ ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، آخر میں جاتے جاتے ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ ہمارے اور آپ کے دل میں بھی توبہ کا خیال آتا ہوگا، نہیں آتا ہے تو آنا چاہیے، لیکن توبہ کا راستہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ شرابی رات میں توبہ کرتا ہے، صبح کو پھر پیتا ہے۔ بے نمازی رات کو توبہ کرتا ہے، صبح فجر میں سویا رہتا ہے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کا 28واں پارہ سورہ تحریم کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے جھوٹی توبہ مت کرنا، سچی توبہ کرنا۔ اور نوٹ کر لو، سچی توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہیں۔ جب تک آپ کی توبہ کے اندر یہ 3 چیز نہیں ہے، آپ کی توبہ سچی توبہ نہیں ہے۔ نمبر 1، آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی شرابی ہے، شراب کو چھوڑنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب لت لگ گئی ہے، اللہ اکبر، یہ لت لگتی نہیں ہے، لت لگائی جاتی ہے۔ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جنہیں رات میں تہجد پڑھنے کی لت لگ جاتی ہے۔ دنیا آرام سے اپنے بستروں پر سوتی ہے، آرام سے رضائی اور کمبل میں لحاف میں پڑی رہتی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کے گناہ
ان کی زندگی کی یادیں ان کو مچلنے اور تڑپنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور رات میں اٹھتے ہیں اور وضو بنا کے اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، اور اللہ اپنے ان نیک بندوں کا ذکر قرآن میں کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے کچھ نیک بندے ایسے ہیں اپنے بستر سے ہٹ کر کے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی گناہ کو اپنی لت نہ بنانا۔ آج ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کے میسج بھی آتے ہیں، مولانا صاحب میں بہت گندی عادت میں پڑ گیا، موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کی وجہ سے میں ایک گندی عادت میں پڑ گیا، بار بار توبہ کر رہا ہوں لیکن اپنی توبہ پر ٹک نہیں پا رہا ہوں، توبہ پر قائم نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اپنے ان نوجوانوں کو میں قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کا مذاق نہ بناؤ میرے بھائیوں، اللہ سے سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر اس گناہ کا ذمہ دار موبائل ہے، رات میں بغیر موبائل کے سویا کرو۔ اگر اس گناہ کا ذمہ دار انٹرنیٹ ہے، اپنے موبائل سے انٹرنیٹ کی سہولت نکال دو، اپنے آپ کو موبائل سے دور کر دو۔ اگر اس برائی کی وجہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دو۔ اگر اس گناہ کی وجہ آپ کی تنہائی ہے، اپنے آپ کو تنہائی میں رہنا کم کر دو، بند کر دو، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ رہو، یا اپنے آپ کو بزی رکھو، تنہا مت رہو، اکیلے مت رہو۔ گناہ کو چھوڑنا یہ پہلی شرط ہے۔ اور توبہ کی دوسری شرط، اپنے گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے، اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہے، تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہاں ہم نے غلط کام کیا تھا۔ اور توبہ کی تیسری شرط کیا ہے؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، کسی کا حق مار لیا، اگر حقوق العباد سے اس گناہ کا تعلق ہے تو توبہ کی چوتھی شرط بھی سن لیجئے، اس کا حق دینا پڑے گا۔ اس کا حق دینا پڑے گا، زمین کے بدلے زمین دینی پڑے گی، روپیہ کے پیسے بدلے روپیہ دینا پڑے گا، سونا کے بدلے سونا دینا پڑے گا۔ اور اگر آج آپ زمین کے بدلے زمین نہیں دیتے، سونا کے بدلے سونا نہیں دیتے، روپیہ کے بدلے روپیہ نہیں دیتے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ نیپال میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا نا، سعودی میں ریال چلتا ہے نا، دبئی میں درہم چلتا ہے نا۔ اللہ کے یہاں بھی دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، اللہ کے یہاں عدالت لگے گی، اور اس عدالت میں آپ کے زندگی کے سارے کچے چٹھے کھلیں گے۔ وہاں تو ہم کچھ عمل چھپا نہیں پائیں گے اپنا، کس کا حق مارا ہے، کس کے ساتھ غلط کیا ہے، سب سامنے ہوگا۔ اور وہاں روپیہ کے بدلے روپیہ نہیں دے سکتے، وہاں زمین کے بدلے زمین نہیں دے سکتے، وہاں سونا کے بدلے سونا نہیں دے سکتے۔ وہاں کیا دینا پڑے گا؟ اپنا روزہ دینا پڑے گا، اپنا دان خیرات دینا پڑے گا، اپنی نماز دینی پڑے گی، اپنا حج دینا پڑے گا، اپنا عمرہ دینا پڑے گا۔ اور اگر ہمارے گناہ زیادہ اور نیکی کم پڑ گئے تو سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ ہے تو توبہ کی یہ چوتھی شرط ہے کہ ہم دنیا میں سامنے والے کا حق دے دیں، اور اگر تکلیف پہنچائی ہے، غیبت کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، بدتمیزی کی ہے، تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں، اور اخیر میں آپ سے ایک اپیل کرنی ہے۔ ہماری یہ مسجد جو کافی قدیم مسجد ہے، اور اب یہ مسجد جو ہے دھیرے دھیرے جو مصلیان کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسجد یہ چاہتی ہے، مسجد کا تقاضا ہے کہ اس کو اور نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا جائے، اس کو توسیع کیا جائے، اس کو کشادہ کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کچھ نوجوانوں نے اس کا ارادہ کیا ہے، اور جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ آج رات میں کوئی پروگرام بھی ہے اسی مسجد کے لیے، اور میں جانتا ہوں آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ چاہیں گے کسی باہری تعاون کے بغیر خود کھڑے ہو کر کے اپنی شاندار مسجد کو بنائیں گے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس مسجد میں ضرور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، اور یاد رکھیے اس مسجد میں اگر ہمارا ایک پیسہ بھی لگا ہے، جب تک یہ مسجد رہے گی اور یہاں سجدہ ہوتا رہے گا، نماز پڑھی جاتی رہے گی، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ یہ سونے کے زیورات آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، آپ کی بہوؤں کے ہاتھ لگ جائیں گے، مگر آج اللہ کے اس گھر کے لیے آپ کا کنگن گیا، آپ کے کان کی بالی گئی، آپ کے زیورات گئے،
تو وہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے، وہ قبر میں آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس مسجد کے لیے آج جو پروگرام ہونے والا ہے اس میں آپ ضرور حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کر کے اس میں تعاون کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگلی بار جب میں اس مسجد میں آؤں تو یہاں شاندار مسجد کی تعمیر کا کام آگے بڑھ چکا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے بڑی ہیں۔ اے اللہ، ہم گنہگاروں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور ہماری قوم پر ظلم کے نئے نئے ان کے ساتھ طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے قبرستانوں کی، ہماری وہ تمام جو دینی پہچان جن چیزوں سے ہے، اللہ ان تمام چیزوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ملک کے اقتدار پر تو ظالم نہیں، امن اور انسانیت کو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إذ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ ایک طریقے سے اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، کوئی درندہ بنا دیتا۔ اللہ نے انسان بنایا۔ انسان کی خاص بات یہ کہ انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، انسان کے اندر شعور ہے، انسان کے اندر صحیح اور غلط کا فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے۔ اب یہ کمزوری کا مطلب کیا ہے؟ بھائی فزیکلی انسان بہت کمزور نہیں ہے، فزیکلی تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، بڑے بڑے جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ یہاں کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے لڑنے کے معاملے میں بہت کمزور ہے۔ شیطان کی چالوں کے مقابلے میں انسان بہت کمزور ہے۔ اپنی خواہشات، اپنی غلط اچھاؤں، اپنے من میں پیدا ہونے والے غلط خیالات سے لڑنے کے معاملے میں انسان بہت کمزور ہے۔ تو ہم اور آپ کمزور ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا کریٹر کہہ رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اور ہم ایک ایسے چکرویوہ کے بیچ میں ہیں، ایک ایسے جال میں ہم ہیں جہاں شیطان وعدہ کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا، اپنی بارگاہ سے نکالا، تو شیطان نے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو داہنے آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ آگے سے بہکاؤں گا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا لالچ دوں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا کا مطلب یہ آخرت سے دور کر دوں گا، دائیں طرف سے بہکاؤں گا کا مطلب یہ ہے نیکیوں سے روکوں گا، اور بائیں طرف سے بہکاؤں گا کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں میں ڈال دوں گا۔ چاروں طرف سے تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔
ایک طرف شیطان ہے جو پورے مشن میں لگا ہوا ہے، پوری طاقت میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں کیسے اللہ کے راستے سے ہٹا دے، کیسے ہم سے غلط کام کروا دے۔ اس کے بعد ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات ہیں جو عام طور سے ہمیں غلط راستے پہ لے کے جاتی ہیں۔ قرآن کریم کا 13واں پارہ، 13ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا زلیخا سے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کی کوئی پاکی بیان نہیں کرتا۔ اگر میں گناہ سے بچ گیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے نفس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ نفس کا تو کام ہے برائی پر ابھارنا، نفس تو چاہتا ہے موقع ملے برائی کا، نفس کو تو برائی کی تلاش ہوتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس تو برائی پر ابھارتا ہے۔ تو ایک طرف ہم شیطان کے نشانے پر ہیں، دوسری طرف ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں برائی کی طرف ابھار رہا ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی، نفس تھوڑی چاہے گا کہ آپ بستر چھوڑ کے مسجد میں آئے، نفس کبھی نہیں چاہے گا۔ نفس تو چاہے گا بیٹا تو سوتا رہے، آرام کرتا رہے، تو اس سردی کے موسم میں کیا پاگل پنا ہے، کیوں جا رہے ہو مسجد کی طرف؟ نفس آپ کو آپ کا آرام یاد دلائے گا، نفس آپ کو گہری نیند سلانے کی بات کرے گا۔ اب یہاں پہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ہوگا جو نفس سے لڑے گا اور آپ کو بستر سے اٹھ کر کے مسجد میں آنے پر مجبور کرے گا۔ تو ہم یہ دو طرفہ طاقتوں، شیطان کی طاقت ایک طرف ہے اور نفس کا تقاضا ایک طرف ہے، اس کے بیچ میں ہم ہیں اور ہم کمزور انسان ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ صاحب میں دودھ کا دھلا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا ہوں، مجھ سے کبھی کوئی غلط کام نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ انسان ہے تو خطائیں تو ہوں گی، آدم کا بیٹا ہے تو غلطیاں تو ہوں گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ کیسے ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد آپ کا احساس کیا ہے، آپ کو پچھتاوا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر توبہ کا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت ہم سے یہی کہتی ہے میرے بھائی کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ قرآن کریم کی ایک آیت، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی، گنہگاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، غلط کام کرنے والوں کو یہ آیت امید دلاتی ہے کہ نہیں، امید کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑا اگر چھوٹا غلطی کر دے، بڑے سے جا کے معافی مانگ لے، بڑا کتنی بار معاف کرے؟ بیٹا ایک بار غلطی کرے باپ معاف کر دے گا، بیٹا 2 بار غلطی کرے باپ معاف کر دے گا، بیٹا 4-5 بار غلطی کرے باپ معاف کر دے گا، پھر ایک موقع ایسا آئے گا باپ دھکا دے کے نکال دے گا، جا کتنی بار میں تجھے معاف کروں۔ دنیا والوں کے اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی سدھر بھی جائے، اپنی برائیوں کی اصلاح بھی کر لے، دنیا والے کبھی نہ کبھی تو تانا مار ہی دیتے، ارے جاؤ یار 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرے، لوگ تانا مار دیتے ہیں۔ لوگ انسان کے پیچھے کی زندگی کا ایک نہ ایک بار تذکرہ کر دیتے ہیں، میرا پروردگار کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، میرا اللہ آواز دے رہا ہے، میرا اللہ پکار رہا ہے، میرا اللہ صدا دے رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ دیکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، کسی اور کے ساتھ غلط نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ غلط کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، گناہ کرنے والا 2 منٹ کی لذت کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے اپنے آپ کو کہاں ہلاکت کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔
ہمارے باپ آدم ہماری ماں ہوا آرام سے ٹھاٹ باٹ سے جنت میں رہ رہے تھے، شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا، جس پیڑ کے قریب اللہ نے جانے سے منع کر دیا تھا جا کے اس کو کھا لیا۔ تو ہمارے باپ آدم نے ہماری ماں ہوا نے جو توبہ کی، جو دعا مانگی، اس دعا میں کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، ہم نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا ہے۔ گناہ کرنے والا سب سے بڑا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ گناہ کرنے والے کی روزی روٹی کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بیوی بچوں پر نقصان ہوتا ہے، اس کے کاروبار پر نقصان ہوتا ہے، اس کے گھر پر منحوسیت اترتی ہے، اس کے بال بچوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کا جو بدلہ ملے گا آخرت میں ہی ملے گا۔ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے بیڈ ایفیکٹس، گناہوں کے برے پربھاؤ ہمارے دنیا کی